نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال تبارك وتعالى فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. سبحان الله. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. سبحان اللہ. معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا بابرکت اور مقدس مہینہ اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ امت محمدیہ کو فیض یاب کرتا ہوا اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے. آج اللہ کے کرم سے اس مبارک اور مقدس مہینے کی 20 تاریخ ہے اور یہ آج کا دن رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا آخری روز. اس کے بعد جو عشرہ جلوہ فرما ہو رہا ہے اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ. رمضان المبارک کے مہینے کا آخری عشرہ دوزخ سے آزادی حاصل کرنے کا عشرہ ہے. اور جو عشرہ ابھی گزر رہا ہے جس کی آج آخری تاریخ ہے اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ کہ رمضان المبارک کا درمیانی عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی جھولی سے اس کے بندوں پر رحمت و مغفرت و بخشش کے نچھاور ہونے کا عشرہ ہے. اور سب سے پہلا عشرہ جو بیتا ہے اس کے بارے میں فرمایا اولہ رحمت
اس رمضان المبارک کے پہلے 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے نچھاور ہونے کے دن ہیں. یہ پورا مہینہ سال کے بقیہ مہینوں میں ہر اعتبار سے افضل و اعلیٰ ہے. رمضان المبارک کے مہینے کی ہر رات کے بارے میں حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ رمضان المبارک کی ہر رات کو رب ذوالجلال کی رحمت کے نزول کا یہ حال ہوتا ہے کہ امت محمدیہ کے 10 لاکھ افراد دوزخ سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دیے جائیں، اور اللہ کی بارگاہ میں کوئی سوال کرنے والا کبھی بھی اس مہینے کے اندر ناکام و نامراد نہیں لٹایا جاتا. ہر پھیلانے والی جولی پھیلانے والے شخص کی جولی کو مالا مال کیا جاتا ہے. چونکہ آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے اور 20 تاریخ ہے، کل جو دن جلوہ فرما ہو رہا ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تاجدار حلتا، مراد کل کفا، سخاوت کے سمندر، شجاعت کے غضنفر، باب مدینۃ العلم، باب دار الحکمہ، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے. اس لیے آج میں نے اپنی گفتگو میں جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب. حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار در بار گوہر بار کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی ایک انوکھی اور نرالی حیثیت ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان کے فرد قریشی بھی ہیں اور ہاشمی بھی ہیں. خلفائے راشدین میں سے تمام آپ کے خلفاء وہ قریشی ہیں، چاروں خلفاء میں سے. لیکن حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ قریشی ہونے کے ساتھ ساتھ ہاشمی بھی، اور یہ شرف و اعزاز بھی حاصل ہے کہ والد بھی ہاشمی ہیں اور ماں بھی ہاشمی ہیں. اور ہاشمی خاندان میں سب سے پہلی خاتون ہیں جو اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئی ہیں، حضرت علی شیر خدا کی والدہ. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بولتے تھے اور اپنی ماں کے بعد دوسری ماں کہہ کے پکارا کرتے تھے کہ میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے. اور وہ بڑی مشہور و معروف حدیث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ان کے وصال کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی قبر پہ تشریف فرما ہوئے تو صحابہ کرام جب قبر کھودنے سے فارغ ہو گئے، فلما دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کی قبر میں تشریف فرما ہو گئے. اور یہاں تک کہ شرف و اعزاز سرکار نے بخشا تھا ان کو کہ خود ان کی قبر کے اندر سرکار لیٹ گئے تھے. سبحان اللہ کہنے والے، جس کے اترنے سے پہلے اس کی قبر میں رحمت یزدانی اتری بیٹھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیض مبارک اتار کر ان کو کفن میں پہنا دیا. یہ حضرت علی شیر خدا کی والدہ کو یہ شرف و اعزاز حاصل ہے. اور پھر یہ ہے کہ سرکار نے ان کے لیے دعا مانگی تھی، اللہم اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، عرض کیا اے اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کی بخشش فرما دے. بحق کے نبی کا والانبیاء الذین من قبلی، میں تیری بارگاہ میں اپنا وسیلہ پیش کرتا ہوں اور مجھ سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں ان کا وسیلہ بھی پیش کرتا ہوں.
معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنا وسیلہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کیا اور اپنے سے پہلے نبیوں کا وسیلہ بھی سرکار نے آپ پیش فرمایا. دوسری بات یہاں سے یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ سرکار نے صرف اتنا کہنے پر اکتفا نہیں کیا, اللہم اغفر لأمی, اے اللہ میری ماں کو بخش دے. کیونکہ اگر صرف اتنا کہتے تو دھوکہ ہو سکتا ہے کہ سرکار اپنی ماں آمنہ کے لیے دعا کر رہے. قرآن مجید نے بھی اس کو باقاعدہ طور پہ قرآن مجید کے اندر یہ بات برقرار ہے. اذ قال ابراہیم لأبیہ آزر, یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا, اگر حقیقی بات ہوتا تو پھر حقیقی باپ کی بات ہوتی, پھر آزر کہنے کی ضرورت نہیں. یہاں جو آزر کا لفظ بولا ہے اس سے مطلب یہ تھا کہ کسی کو دھوکہ نہ پڑے کہ یہ حقیقی باپ ہے بلکہ یہ چچا مراد ہے. اذ قال ابراہیم لأبیہ آزر تتخذ اصناما آلہۃ انی اراک وقومک فی ضلال مبین وکذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس مقام پہ آیا. تو یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد, اللہ تبارک و تعالی میری ماں فاطمہ بنت اسد کو بخش دے. اور کس کا وسیلہ پیش کرتا ہوں؟ بحق نبی والانبیاء الذین من قبلی, تیرے نبی کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور مجھ سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں ان کا وسیلہ بھی تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ بھی رہا ہے کہ سرکار نے اپنے سے بھی پہلے نبیوں کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرتا. حضرت فاطمہ بنت اسد کے ساتھ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت احترام کا رشتہ. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی, جس طرح میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ سرکار کے اپنے خاندان کے بندے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی قریشی, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی قریشی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی قریشی. سرکار کے تمام خلفاء قریشی, اور قریش کے خاندان میں حضرت صدیق اکبر تیمی بنو تیم سے تعلق رکھتے, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدوی بنو عدی سے تعلق رکھتے ہیں, اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اموی بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن حضرت علی شیر خدا اسی شاخ سے تعلق رکھتے ہیں جس سے آقا کونین کا اپنا تعلق. آپ بھی خود قریشی ہیں, ہاشمی ہیں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریشی ہیں اور ہاشمی ہیں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی صرف 3-4 سال کی عمر میں تھے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے گئے. اب آپ اندازہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر بڑی خوبصورت گفتگو ان کے بارے میں فرمائی, اور آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کا حال یہ کہ انہوں نے آنکھ کھولی, چہرہ مصطفیٰ دیکھا, انہوں نے ہوش سنبھالا, محمد عربی کی گود پائی, انہوں نے باتیں سنی مصطفیٰ کی, عادتیں سیکھی مصطفیٰ کی, اور زندگی میں کسی ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے بت پرستی نہیں کی. رب ذوالجلال نے آپ کو ہر آلودگی سے پاک رکھا ہے, اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اسی وجہ سے آپ کو کرم اللہ وجہہ الکریم کہا جاتا. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 ہستیوں کے لیے آپ نے لکھا ہے کہ یہ 2 ہستیاں ایسی جن پر ایک آن ایک لمحے کے لیے بھی کفر وارد نہیں ہوا. وہ کون سی ہستیاں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت سے لے کر رب ذوالجلال نے وعدہ لیا تھا تمام ارواح سے, الست کے روز سے لے کر جب اللہ رب تبارک و تعالیٰ مجھے الست میں ربکم, بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ بلا کیوں نہیں, ہاں تو ہے ہمارا رب ہے. تو کہتے اس وقت سے لے کر پیدائش تک, پیدائش سے لے کر سن شعور تک, سن شعور سے لے کر اعلان نبوت تک, اور اعلان نبوت سے لے کر وفات تک, اور وفات سے لے کر عبدالآباد تک, یہ 2 ہستیاں ہر لمحہ ہر آن ہر گھڑی اسلام پر ہی وابستہ رہے ہیں, اسلام پر ہی ان کا سلسلہ ہے. 2 ہستیاں, ان میں سے ایک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسرے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 3-4 قول پائے جاتے ہیں جب آپ نے اسلام قبول کیا. 8 سال کی عمر لکھا ہے, بعد نے کہا 9 سال کی عمر ہے, بعد نے کہا 10 سال کی عمر ہے.
اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ان کے بارے میں لکھا ہے، کہتے 8 یا 10 سال کی عمر تھی آپ جب آپ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے، ابھی آپ نے بلوغت میں قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ کچھ اپنی شان میں اشعار لکھے، اس کے اندر خود کہتے میرا کسی کے ساتھ کیا مقابلہ ہو سکتا ہے، میرے ساتھ کون مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے، میرا حال یہ ہے ابھی میں بالغ بھی نہیں ہوا تھا میں نے اسلام قبول کر لیا، ابھی میں تو بالغت کے اندر میں نے قدم بھی نہیں رکھا تھا، اسلام کا سورج مجھ پہ طلوع ہو چکا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خود پرورش فرمائی، خود ان کی تربیت کی، اور اسی لیے ان کو پروردہ آغوش رسالت کہا جاتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی یہ معاملہ دیکھا تھا سرکار کا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نماز پڑھ رہے تھے گھر میں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی چونکہ اسی گھر میں رہتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نے پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ، یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ پوری رات آپ عبادت میں رہیں؟ تو حضرت علی شیر خدا سے سرکار نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اسی طرح کی عبادت کر، تو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تو بھی ہمارے ساتھ مل جا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ فرمایا، عرض کیا بارگاہ رسالت نے کہ سرکار میں اپنے باپ سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، میں اپنے والد سے بات کروں گا، ابو طالب سے، پھر آپ سے اس معاملے میں میں کچھ گزارشات پیش کروں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت علی سے فرمایا اگر تو خود اسلام قبول نہیں کرتا اس وقت، لیکن اس بات کو راز رکھ، کیونکہ ابھی اس کا اظہار کرنے کا موقع نہیں، اللہ نے حکم ہی نہیں دیا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لے گئے، رات کو صبح واپس لوٹے تو پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا مختصر سا واقعہ ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو خاندانی تعلق ہے وہ بھی آپ نے سماعت فرما لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ ہم رکاب رہے ہر موقع، یہاں تک کہ ہجرت کی رات جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخت سفر باندھا ہجرت کے لیے، اس رات بھی حضرت علی شیر خدا سرکار کے ساتھ ہی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تو سرکار دو جہاں نے حضرت علی شیر خدا سے فرمایا یہ چادر ہے اور یہ میری چارپائی، اس پہ لیٹ لو، چادر اوڑھ لو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، تمہارا کوئی بال بیکا بھی نہیں کر سکتا، مجھے حکم ہے ہجرت کر جانے کا، اس لیے میں تو جا رہا ہوں، جن لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں تو ان کو واپس کر کے پھر میرے پیچھے پیچھے آ جائے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے کہ موت کب آئے گی، لیکن اس رات میری کیفیت کا حال یہ تھا، میں اپنے دل کے اندر پختہ یقین رکھتا تھا کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، لیکن میری موت اس وقت تک وارد نہیں ہو سکتی جب تک کہ میں سرکار کی دی ہوئی امانتیں ان کے حقداروں تک واپس نہیں کرتا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پھر سرکار کی اپنی محبت کا جو حال ہے، بڑی بڑی حدیثوں کے اندر اس کے تذکرے آئے۔ ایک مشہور حدیث ہے، سرکار نے فرمایا من احب علیًا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغض علیًا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ وفی روایت من سب علیًا فقد سبنی وفی روایت من سبنی فقد سب اللہ۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سرکار نے فرمایا جو علی سے محبت کرے یہ نہ سمجھے کہ صرف علی سے ہی کر رہا ہے، جس نے علی سے محبت کی حقیقت یہ ہے اس نے آمینہ کے لال سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے میرے خدا سے محبت کی، اور ساتھ فرمایا جس نے میرے علی سے بغض رکھا، جس نے میرے علی سے دشمنی رکھی، جس نے میرے علی سے عداوت اور عناد رکھا، اس کی یہ دشمنی، اس کا عداوت، اس کا بغض صرف حضرت علی سے نہیں رہے گا بلکہ اس کا حال یہ ہے کہ اس نے مجھ محمد سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا ہے اس نے میرے خدا سے بغض رکھا۔ اور ساتھ ہی روایت میں فرمایا جس نے علی کو گالی دی، جس نے علی شیر خدا کو برا بلا کہا، اس نے علی کو نہیں بلکہ محمد عربی کو برا بلا کہا، اور جس نے مجھ کو برا بلا کہا ہے اس نے میرے خدا کو برا بلا کہا۔
حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا بالواسطہ رب ذوالجلال کی محبت کے مترادف قرار دیا گیا۔ حضرت علی سے بغض رکھنا آقا کونین کے توسل سے رب ذوالجلال کے بغض رکھنے کے مترادف قرار دیا گیا۔ اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خود فرمایا الناس من شجر شتى وانا وعلی من شجرۃ واحدہ۔ زمانے والوں سن لو، لوگ مختلف درختوں سے ہوتے ہیں، ان کا حسب اور ہوتا ہے، ان کا نسب اور ہوتا ہے، ان کا خاندان اور ہوتا ہے، ان کی اخوت جدا ہوتی ہے، ان کے معاملات جدا ہوتے ہیں، لوگ مختلف درختوں کا پھل ہوتے ہیں، لیکن سنو میں اور علی ایک درخت کے دو پھل ہیں۔ ہمارا حسب ایک ہے، ہمارا نسب ایک ہے، ہمارا خاندان ایک ہے، ہماری اخوت ایک ہے، اور ہماری ایک ہی فصل ہے، اور ہم ایک ہی درخت سے پیدا کیے گئے۔ سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو اخوت قائم کرنے کا مسئلہ ہے، جب مواخات مدینہ ہوئی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مواخات فرما رہے تھے سرزمین مدینہ المنورہ میں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کو ایک مہاجر کو اٹھا کے کہتے تم دونوں بھائی ہو، ایک مہاجر کو پھر ایک انصاری کو اٹھاتے تم دونوں بھائی ہو۔ اور جن کے ساتھ مواخات سرکار قائم کرتے تھے وہ حقیقی معنوں میں ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتے تھے، یہاں تک کہ وہ گھر لے جاتے اور گھر لے جا کے کہتے دیکھو یہ میرے دو باغ ہیں، تو میرا بھائی ہے، آج کے بعد ایک تیرا ہے ایک میرا ہے۔ اور پھر یہ کہتے دیکھو یہ دو میرے گھر ہیں، ایک ان میں سے تیرا ہے ایک ان میں سے میرا ہے۔ اور یہاں تک کہ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا بھائی بنایا گیا انصار مدینہ میں سے، ان کو ان کے مرتبے کا حال یہ تھا کہ وہ باغ تو دکھا بیٹھے، پھر وہ اپنے گھر بھی دکھا بیٹھے، فرمایا ایک تیرا ایک میرا، تو میرا بھائی ہے۔ حضرات توجہ طلب ہے، یہ بات رونگٹے کھڑے کر دینے والی، بندے کا کلیجہ چھلنی کر دینے والی بات ہے، ان کی محبت کا اندازہ لگائیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں وہ بھائی مجھے اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیویاں سامنے بٹھا دی اور کہا یہ دو میری بیویاں ہیں، ان میں سے جو تو پسند کرے میں ابھی طلاق دیتا ہوں، اسے نکاح کر۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ لگائیے پھر ان کی محبت کا حال کیا تھا اس وقت۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ان کے مرتبے کا حال کیا تھا، آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، نہ کھیت کو، نہ کھلیان کو، نہ ان کے مکانوں کو، نہ ان کی دولت کو، بلکہ اتنا ہی کہا مجھے یہ ساری چیزیں تجھے مبارک ہوں، اللہ تعالیٰ تجھے عزت سے نوازے، شرم و حیا سے مالا مال کرے، برکتیں دے، مجھے صرف بازار کا رستہ دکھا دے۔ میں یہ کر اس دن حضرت علی شیر خدا بھی انتظار کرتے تھے میری باری بھی آئے، مجھے بھی کسی کا بھائی بنا دیا جائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں حضرت علی انتظار کرتے رہے، سب کی باری مکمل ہو گئی، پھر حضرت علی شیر خدا روتے روتے آئے، فجاء علی تدمع عیناہ، روتے روتے آقا کونین کے قدموں میں آ کے گر گئے، عرض کہ یا رسول اللہ آپ نے آخیتا بینا صحابہ کا، آقا آپ نے اپنے صحابہ کے درمیان مواخات قائم کر دیے، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، ولم تواخ بینی و بین احد، کیا وجہ ہے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، میں تو انتظار ہی کرتا رہا، کیا سبب ہے کہ آج آپ کی نظر کرم مجھ سے ہٹ گئی؟ اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا اے علی ان کی مواخات میں کر رہا ہوں، لیکن سن تیرا بھائی کون ہے؟ فرمایا یا علی جو انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے اپنی زبان اقدس سے اپنا بھائی کہا ہے، اور دو اور ہستیاں جن کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی کہا ہے، میں اس لیے یہ راز سے پردہ اٹھا دینا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ذہن کے اندر بات رہ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق پروانہ چراغ مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، ذات شناسہ نبوت، منبع جود و سخا، مرکز مہر و وفا، ایکر صدق و صفا، محور تسلیم و رضا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا ابو بکر اخی وانا اخوہ، ابو بکر میرا بھائی ہے، میں ابو بکر صدیق کا بھائی ہوں۔ اور تیسرے موقع پہ سرکار نے کس کو یہ اعزاز بخشا ہے، وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح بخاری میں روایت آتی ہے،
سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا انت اخونا و مولانا، اے زید تو میرا بھائی بھی ہے میرا مولا بھی ہے۔ آواز بلند آواز سے سبحان اللہ کو گونجنا چاہیے رمضان المبارک کا مہینہ۔ حضرت علی شیر خدا کا تذکرہ ہو رہا ہے، اہل سنت کو وجد داری نہ ہو، اور حدیثوں سے بات کر رہا ہوں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سن، ان کو بھائی تو پھر میں نے بنایا ہے، لیکن مجھے اور تجھے بھائی میں نے آپ نہیں بنایا، یہ تقسیم رب نے فرمائی ہے۔ یہ تو پھر صرف دنیا میں تو میرا بھائی نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے، آخرت کے اندر بھی تو میرا بھائی ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پھر اعلان بھی کرتے تھے اور کہتے محمد النبی اخی و سحری وحمزہ سید الشہداء امی۔ یہ حضرت علی نے اپنی شان میں کچھ آپ اشعار لکھے، اپنا تعارف کروایا، اس کے اندر آپ فرماتے محمد النبی اخی و سحری وحمزہ سید الشہداء امی۔ کہتے میرے ساتھ مقابلہ کون کرے گا؟ سنو، میں وہ ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رب ذوالجلال کے پیارے نبی اس کے محبوب ہیں، وہ میرے بھائی ہیں۔ بندے کو اس پہ پھر فخر و ناز تو ہوتا ہے نا، فلاں میرا بھائی۔ کہتے محمد النبی اخی و سحری، محمد عربی جو رب ذوالجلال کے آخری نبی اس کے محبوب پیغمبر ہیں، وہ میرے بھائی بھی ہیں، میرے سسر محترم بھی ہیں، میں ان کا داماد ہوں، اور حمزہ جو سارے شہیدوں کا سردار ہے وہ میرے چچا جان کا اس میں گرامی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر ان کو مبارکباد دیتے ہوئے دو چار اشعار اپنی زبان سے لکھ دیے، جس میں وہ فرماتے کہتے السلام احمدت سحر و برادر آمدہ، السلام احمدت سحر و برادر آمدہ، حمزہ سردار شہیداں ام اکبر آمدہ۔ آگے پھر کہتے بنت احمد رونق کاشانہ و بانوے تو گوشت و خونش بلحمش شیر و شکر آمدہ۔ کہتے علی تجھ کو مبارک ہو کہ ہمارے آقا محمد عربی کے جگر کا ٹکڑا، عصمت کا در نہاں، عفت کا گنج گراں، شہزادی کون و مکان، سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدۃ نساء العالمین، حضرت فاطمہ الزہرا، وہ تیرے گھر کی رونق ہے، وہ تیری زوجہ محترمہ ہے، وہ تیری بیوی ہے، ان کا گوشت تیرے گوشت سے، تیرا گوشت ان کے گوشت سے، تیرا خون ان کے خون سے، ان کا خون تیرے خون سے، جو باہم یک دیگر ہوا ہے جیسے دودھ کے اندر شکر ملا کے ایک کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی محبت دیکھو حضرت علی شیر خدا سے۔ اور آگے پھر کہتے ہیں ہر نبی را ذریت در صلب او نہاد اند۔ سمجھنا بھی آئے مطلب سمجھا دو تو سبحان اللہ۔ چونکہ شعر ان کے فارسی میں ہے تو میں پڑھتا تو بہت کم ہوں، آسان سی بات ہی کرتا رہتا ہوں آپ سے، لیکن یہ شعر ان کے ہیں فارسی میں۔ کہتے ہر نبی را ذریت در صلب او نہاد اند، نسل پاک مصطفیٰ از پشت تو برآمدہ۔ علی اس کو مبارک ہو، رب نے ہر نبی کی اولاد اس نبی کی اپنی پشت میں رکھی ہے، لیکن جب باری آئی رب کے آخری نبی کی، رب کے محبوب پیغمبر کی، آمنہ کے لال کی، پھر رب نے تقسیم کو جدا کر دیا۔ رب ذوالجلال نے آخری نبی کی اولاد کو ان کی پشت میں نہیں رکھا بلکہ تیری پشت سے ظاہر فرمایا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار کی نسل چلی، حدیث ہے بڑی مشہور و معروف، ان اللہ تعالی جعل ذریت کل نبی فی صلبہ وجعل اللہ تبارک و تعالی فی ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے ہر نبی کی اولاد اس کی پشت میں رکھی ہے، لیکن میری اولاد رب نے میری پشت کی بجائے میرے بھائی علی شیر خدا کی پشت کے اندر رکھی ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرکار کے ساتھ قرب کا حال دیکھ لیجئے۔ عزیزان گرامی قدر، پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی شیر خدا آپ ہی روایت کر کہتے سرکار نے مجھے بلایا تو بلا کے فرمایا علی سن میں تیرے ساتھ ایک وعدہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی کہتے میں نے جھولی پھیلائی، عرض کیا سرکار مجھ پہ کیا شفقت فرمائیں گے آپ؟ سرکار نے فرمایا سن وعدہ یہ ہے، لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق۔ علی قیامت تک سوائے سچے مومن کے تجھ سے کوئی سچی محبت نہیں رکھ سکتا، اور سوائے منافق کے تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھ سکتا۔
حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سچی محبت وہ کرے گا جو سچا مسلمان ہے. رب ذوالجلال نے یہ شرف و اعزاز اہل سنت کو عطا کیا ہے. 1400 سال سے حضرت علی شیر خدا کے ہر فیصلے پر راضی. حضرت علی کا کوئی ایک فیصلہ ایسا نہیں جو اہل سنت نے اپنے سینے میں نہ سجایا ہو. بڑے بڑے جو حضرت علی شیر خدا کے راہ کے لاپنے والے حضرت علی شیر خدا کے فیصلوں سے ناراض ہوئے بیٹھے. حضرت علی نے فیصلہ کر دیا, کہتے نہیں جی ہماری مرضی کا فیصلہ نہیں آیا. ہم نے کہا معلوم ہو میں تجھے اپنی ذات پیاری, علی سے پیار کوئی نہیں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے بڑے اہل سنت کے عالم دین گزرے. ان سے امام عبد الرزاق, ان سے کسی نے پوچھا تھا بتاؤ آپ سب سے افضل کس کو مانتے ہو امت محمدیہ میں؟ تو انہوں نے عرض کیا امام عبد الرزاق نے. وہ کہتے ہیں میں صدیق اکبر کو افضل مانتا ہوں. محبت کی بات آپ کو سنانے لگا. وہ کہتے ہیں سوال کرنے والے نے کہا کہ آپ تو حضرت علی سے محبت زیادہ کرتے ہیں تو پھر صدیق اکبر کو افضل کیوں مانتے؟ کہتے اسی وجہ سے حضرت علی سے سچی محبت کرتے ہیں. کہتے کیوں؟ کہتے اس لیے کہ جو میرا محبوب ہے علی شیر خدا, اس نے مجھے سبق دیا ہے کہ ابو بکر افضل ہے, اسی لیے افضل مانتا ہوں. علی کا فیصلہ ہے اس لیے میں جھٹلا نہیں سکتا. محبت علی سے زیادہ رکھتا ہوں. نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. آپ کا نعرہ مجھے مزہ کوئی نہیں دیتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. کیا کیا جائے, وقت اپنے دامن میں میں لمبی گفتگو اب میں کرنا چھوڑ گیا ہوں. آپ کو معلوم ہے انشاءاللہ العزیز ہمارے جو درس ہوتے ہیں ظہر کی نماز کے بعد, پھر درس حدیث ہوتا ہے فجر کی نماز کے متصل, پھر نماز تراویح سے پہلے گفتگو ہوتی ہے, نماز تراویح کے بعد گفتگو ہوتی ہے. 4 اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورا رمضان ہمارے یہ درس جاری رہتے ہیں. اگر آپ ان میں شامل ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ سنیں گے حضرت علی شیر خدا کے فضائل و مناقب کا سلسلہ دراز ہے. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ اعتکاف بھی ہے. تو اعتکاف کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حضرت امام زین العابدین نے روایت کی, حضرت امام حسین کے جو لخت جگر ہیں وہ روایت کرتے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف فی عشر رمضان, جس شخص نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کحجتین و عمرتین, اسی کی مثل ہے جیسے 2 حج کر بیٹھا ہو 2 عمرے کر بیٹھا. اور ایک حدیث میں تو سرکار نے فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ, جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے, جعل اللہ بینہ و بین النار 3 خنادق, اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے درمیان دوزخ کی آگ کے درمیان 3 خندقیں کھود دیتا ہے. اور اتنی بڑی خندقیں کھودتا ہے, ابعد ما بین المشرق والمغرب کل خندق, ہر خندق اتنی بڑی ہوتی ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہوتا. تو یہ موقع بھی اعتکاف کا, تمام حضرات کوشش کریں جن سے ہو سکے اعتکاف میں بیٹھیں تاکہ یہ دولت بھی ہمارا مقدر ہو جائے. اگلے جمعۃ المبارک پر آپ کو معلوم ہے مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتیوں کا سلسلہ چھیڑا گیا ہے, یہ سرزمین فلسطین کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, جو ظلم و ستم کی آندیاں چلائی جا رہی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے اور دنیا کا کوئی مسلمان بولنے والا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے مسلمان جسد واحد, ایک ہی جسم ہے سارے مسلمان. یہاں پہ کوئی افریقہ کا یا امریکہ کا یا سعودیہ کا یا برطانیہ کا مسلمان کوئی الگ الگ شہر, ایک. اور ظفر علی خان صاحب کا شعر بھی مجھے یاد آتا جس میں کہتے ہیں اخوت اس کو کہتے ہیں چھبے کانٹا جو کابل میں, ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے. یہاں ہمارا حال کیا, اسی طرح گلچھرے اڑ رہے ہیں, اسی طرح من مانیاں کی جا رہی ہیں, کسی کی آنکھ کے اندر آنسو بھی نہیں آتا, کوئی دھیان ہی نہیں دینا چاہتا. حضرات ان کے ساتھ ہمارا دل تڑپنا چاہیے, ان کے ساتھ ہماری ہر شے قربان ہے کہ وہ محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے لوگ. سرکار کی امت یہ سزا دی جا رہی مسلمان کی امت. اللہ تعالیٰ مسلمان کو اتفاق اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے. اگلے جمعۃ المبارک پر جمعیت تبلیغ الاسلام کی تمام مساجد کے اندر فلسطینی افراد کے لیے